بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سب آپ کو خوش آمدید۔ عربی خط نصف طرز مصحفی میں آج بغیر کسی تمہید کے خط نصف کی جتنی بھی حروف ہے حروف تہجی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس پوری ایک ایک لفظ پہ ویڈیو دیکھنے کا وقت کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس سے کچھ اخذ کریں گے اور اس پہ عمل کر لیں گے، تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ساری ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس پہ آپ مثبت کمنٹ بھی کریں۔ تو یہ الف ہے، الف قدرے ٹیڑھا ہے اور اوپر موٹا ہے اور نیچے پتلا ہے، یعنی نوکیلا ہے، اور اس کی تقریباً پیمائش 5 یا 6 تک اس کی پیمائش ہوتی ہے، یعنی اگر کمی بیشی ہو تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ الف ہے، تو یہاں پر یہ اس طرح اس کی پیمائش کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ سیدھا نہیں ہے بلکہ ٹیڑھا ہے، اس طرح ہے، اس طرح سے معمولی سا اشارے میں، اور اس میں جو ہم نے یعنی اندر اور باہر جو کچھ ہم نے کی ہے اس کو لچک کہتے ہیں۔ با اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اندر سے باہر کی طرف نکال دیتے ہیں، اور یہ بھی 85 ڈگری پہ تقریباً 1.5 نقطہ اوپر لگا دیتے ہیں اور پھر یہاں سے کراس کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے نہیں کرتے بلکہ قلم کو یہاں پر اس طرح، جس طرح خربوزہ زمین پہ اگر کوئی رکھے تو معمولی سا زمین پہ لگتا ہے، تو یہاں پر اس طرح رکھیں گے اس کو، اور یہاں پر یہ کراس آ جائے گا۔ تو اس کی پیمائش بھی 5 یا 6 قط ہوتی ہے، اور اس میں 1 نقطے کی گہرائی ہوتی ہے 5 یا 6، اور یہاں پر یہ زمین سے 1 ذرہ برابر اوپر اور یہ تقریباً 2.5 نقطے نیچے، اس کا نقطہ بھی نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جیم رکھ دیتے ہیں۔ جتنے بھی حروف میں نے لکھے، چاہے مکمل ویڈیو پہ سارے حروف آ گئے یا تھوڑے سے رہ گئے، اب یہاں پر ہم نے جیم شروع کیا ہے، اور جیم کے لیے ہم یہاں پر ایک لکیر لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر لکیر کے اوپر ہی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی لکیر پہ نیچے آ جاتے ہیں اور قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ اس میں معمولی سے اس طرح خالی جگہ آ جائے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جو حصہ ہے یہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے 3 قط تک۔ 3 قط کے بعد پھر یہ جلدی نہیں مڑے گا بلکہ یہ لمبا موڑ لے لے گا۔ بس یہاں پر اس میں بنیادی مقصد یہ ہے، لمبا موڑ لینے کے بعد یہاں پر یہ لفظ سیدھا بن جائے گا، اور سیدھا کے بعد جب اس کی سیدھ میں آ جائے گا تو یہاں پر اس کا ہم نوکیلا حصہ بنا دیں گے۔ تو اس کی پیمائش بھی وہی 5 یا 6 ہے، اور یہ 1.5 ہے، یہ حصہ بھی اوپر ہے، یہ حصہ 1 قط ہے، تو 3 قط اس کی لمبائی ہو گئی ہے اور 2 قط اس کا موڑ، تو ٹوٹل یہ بھی 5 قط حصہ بن گیا۔ اس کا نقطہ یہاں پہ رکھیں گے، اس طرح یہ 4 قط اس کا سرا بن جائے گا۔ اور ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جیم کا یہ والا حصہ تھوڑا سا اس طرح ترچا ہوگا، اور سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کلہاڑا نما ہوتا ہے۔ دال بھی باقی طرح ہے لیکن تھوڑا سا اس میں لمبائی ہے، اور اس میں بھی تھوڑا سا اس میں یہ کنڈا نما شکل ہے، اور پھر یہاں پر یہ نہ سیدھا ہے اور نہ ٹیڑھا ہے بلکہ معمولی سا اس میں اترائی ہے، بس یہ سمجھ لیں۔ یہ بھی اس طرح، اور 2 قط اندر اور اس طرح 2 یا 2.5 قط باہر، اور باہر سے یہ بھی۔ اس کے بعد ہم راہ شروع کر دیتے ہیں۔ راہ کو یہاں پر جلدی نہیں موڑیں گے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا لمبا موڑ لے لیں گے، اور جو ہی اس لکیر سے آ جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے، یہاں تھوڑا سا وقفہ کر دیں گے اور یہاں پر ایک وی شکل بنا دیں گے، اور یہاں پر کی نما شکل اس میں بن جائے گی۔ یہاں یہ جو ڈاٹ ہے 1 قط کے برابر، اور یہ زمین سے تقریباً 2 نقطے اوپر رہے گی۔ گول راہ اس کے گود میں رکھیں گے، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر جس طرح دال اور راہ میں لچک کرتے تھے اس طرح، یعنی موٹا رکھ کے پھر اس کے بعد موڑ دیتے ہیں اس طرح۔ اس کے بعد یہ 1 قط، پھر اس کے گولائی میں یہاں پر اس کی سیدھ میں آ جائیں گے، اور جو ہی یہ پہنچے گا یہ نچلا والا حصہ تو اس کو پھر اٹھائیں گے اور اوپر نوک سے ہم اس کو بنا دیں گے تاکہ برسنما شکل بن جائے، یعنی اس طرح۔
تو اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 3 قط اور یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا، اور یہ جو لمبائی ہوگی یہاں سے 2 قط. پھر اس کے بعد سین ہے، سین نیچے اور اس طرح یہ اوپر اور یہ وی شکل، اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا سیدھا، تو یہ 1 قط اور یہ 2 نقطے یا 1.5. پھر یہ تھوڑا سا سیدھا گولائی مائل دوبارہ میں لگ دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں گے اور یہ کنڈا نما شکل اوپر تک لے جائیں گے. اس طرح اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 3 قط ہوگی، یہ 1.5 اور یہ پورا. سواد میں یہاں سے تھوڑا سا یہ اندر جائیں گے، پھر اس کے بعد باہر نکال دیں گے، اور یہ ہوا میں تھوڑا سا اس کا کنڈا نکال کے گولائی کی شکل میں بنا دیں گے. لیکن اس کی جو اندر کے جو تکون ہے اس کو موٹا نہیں بنا دیں گے بلکہ چھوٹا بنانے کی کوشش کر دیں گے. اس پہ ہم فوکس کر دیں گے. یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی 3 قط، اور اس کا جو کنڈا ہے اوپر ہے زیادہ، یہ 3 قط ہے اور یہ 1 قط اور یہ 1 قط، اور یہ ایک ذرا برابر اپنی باڈی سے اوپر ہوگا گولائی کی شکل میں، اوپر سے نیچے، اور پھر اس طرح گولائی کی شکل میں اوپر لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد تو رکھیں گے، تو بھی اوپر لے کے جائیں گے، اور اس میں اس طرح ایک اندر لے کے جائیں گے، اندر سے پھر باہر، اور اس طرح ایک تکون بنا دیں گے، اور یہاں سے اوپر سے گولائی کی شکل بنانے کی کوشش کر دیں گے. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. یہاں سے کنڈا نکال کے گولائی کی شکل میں معمولی سی گولائی دے دیں گے، زیادہ گول نہیں کریں گے. یہاں تک مکمل قلم ہے. اس کے بعد اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے یہاں پر، تاکہ کشتی نما حصہ بن جائے. جس طرح کشتی کا اگلا سرا ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور ہموار ہوتا ہے. اور یہ اس کے بعد اس کے اوپر الف کو رکھیں گے اور الف پہ تاج. تو یہ 1 قط اور یہاں 1 قط، تو 3 قط یہ ہو گئے، یہ قط یعنی نقطہ، اور یہ بھی اس طرح ایک ذرا برابر اوپر، اور یہ اس طرح ایک ذرا برابر اوپر. اگلا نمبر پھر عین کا ہے. عین کا ہم سیدھا سادہ بنا دیں گے ایک اس طرح شکل، اور اسی کے قریب سے معمولی سی لکیر لگا دیں گے، اور قلم کو یہاں پر مکمل رکھیں گے، اور مکمل رکھنے کے بعد نیچے نہیں لائیں گے بلکہ اس کی سیر میں، اور یہاں سے پھر اس کی جو ٹوڑی ہے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے. اور جب باہر آ جائے گا اس کے بعد اس کو ہم 3 قط باہر تک لے کے آئیں گے یہاں پہ، اور 3 نقطے کے بعد پھر اس کو لمبا موڑ دے دیں گے. لمبا موڑ پھر مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، اور یہ نوکیلا. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ ایک ہی، اصل میں سیاہی اس میں پھیلتی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا. یہ دیکھیں، بس ایک ہی رفتار سے ہو تو پھر سیاہی بھی نہیں پھیلتی ہے اور لفظ بھی سی لکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، عقاب کی جو آنکھیں ہوتی ہے اس کا جو نوک ہوتا ہے بالکل اسی طرح، اور اس کی اندرونی جو پیمائش ہوگی وہ بھی اس طرح 5 یا 6، اور یہ وہی عین کی طرح، اور یہ وہی سلسلہ ہے. اس کے بعد فا ہے. فا بالکل با کی طرح ہے، صرف اس کے اوپر فا کا سرا لگانا ہے بس یہاں سے. پھر یہاں پر ہم یہاں سے اوپر لے کے آئیں گے، اور یہاں پر اس کی جو پشت سے لگا دیں گے. اور اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں، یہ بھی 6 قط اور یہ گہرائی بھی اس طرح اسی طرح پہ. اس کے بعد ہم فا لکھیں گے. کاف وہی عام غنہ ہے، یہی والا، بس یہ ہم نے بنا دیا. پھر اس کے بعد نچلا حصہ اور یہ کنڈا نما شکل، اور لمبا کاف جو ہے اس لمبے غنے کی طرح ہے. یہ اس طرح گول کر کے یہاں سے تھوڑا سا وقفہ کر کے اس کا جو کڑاہی نما شکل ہے نصف تک لے کے آئیں گے. نصف کے بعد پھر برابر حصہ یہاں سے جتنا لیا ہے، یعنی جلدی نہیں سمیٹیں گے کہ اس کو اوپر اٹھا دیں، بلکہ ہمار یہاں تک لے کے بس اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر بالکل کڑاہی کی مانند ہے، ادھر ادھر کا جو فاصلہ ہے آپس میں برابر سرابر ہے. اور اس کی پیمائش جتنی بھی ہے اکثر و بیشتر یہ 15
खत होती है पैमाइश इसकी, ये भी 2 कत है और ये तकरीबन 2 कत गहराई हो जाएगी। इसके बाद काफ जो हम बना देते हैं छोटा काफ इस स्टाइल का, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा इस दूसरे के साथ इसको हम करीब लगा देंगे और इसमें एक कोनी नुमा शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कलम को थोड़ा सा पतला कर देंगे और इस तरह ऊपर लेके जाके इस तरह यहाँ पर लेके आएंगे। ये देखें, इसके करीब लाके दोबारा इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें वही पैमाइश 5 6 6 और ये 2 कत और ये 1 2 3 और ये 4, ये फिर 2 कत ये आ जाएगा। छोटे काफ की दूसरी किस्म जो है वो इस तरह है, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसके ऊपर ताज भी है। फिर यहाँ पर भी ये भी इस तरह मामूली सा, इसमें इसको हम लचक कह सकते हैं, मामूली सी इसमें टेढ़ापन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बाहर से भी और अंदर से भी। और इसमें फिर ये शक्ल बनानी है। काफ की एक शक्ल ये भी है कि हम इसको इस तरह ज़ाहिर कर दें और फिर इसको इस तरह बना दें और उसमें ये शक्ल बना दें। अगर ये शक्ल ना हो तो फिर ये इसको हम लाम कहेंगे। बहरहाल दोनों में वही टेढ़ापन है, बाहर से भी और फिर नीचे जब इसका निचला हिस्सा बना देंगे तो उसमें भी वही टेढ़ापन है। तो ये काफ है और ये लाम है अगर इसमें ये चीज़ नहीं है। लाम की एक दूसरी किस्म ये है, इसको भी पहला हिस्सा टेढ़ा है और बकिया हिस्सा जो है गुन्ना है और उसके ऊपर ताज है। बहरहाल ये हिस्सा अंदर और फिर ये बाहर हिस्सा और फिर इसका जो गुन्ना होगा वो 1.5 नुक्ते का होगा। फिर उसके बाद मीम है, देखिए यहाँ पर पतला बना दिया मैंने, डोलनुमा नहीं बनाया कि इसकी जो सुराख है मामूली सा, इसको हम मामूली सा बना देंगे। फिर ये नीचे जल्दी लाएंगे, ये हमवार ऊपर है और ये नीचे, और उसके करीब ही लाके फिर दूसरा हिस्सा ये नीचे हिस्सा इसको हम सीधा बनाने की कोशिश कर देंगे और फिर इसका ये तिकोनी शक्ल इसकी बन जाएगी। ये बॉडी से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इस तरह इसका जो नून है, वीडियो लंबी होती जा रही है, आप इसको गौर से देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वही आम गुन्ना है 3 कत और इसका जो पहला हिस्सा है वो 3 कत का। इसका जो नुक्ता होगा बिल्कुल इसकी सीध में ऊपर होगा, दरमियान में नहीं होगा, नस्तालिक के ख़त की तरह। इस तरह नून एक लंबा नून, यानी जिसका गुन्ना जो होता है वो लंबा होता है, ये हमने बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आगे गहराई में, अब गहराई को आराम आराम से हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जल्दी इसको ऊपर नहीं उठाएंगे। जितना फासला यहाँ तक है इतना फासला यहाँ पे भी होगा। इसका नुक्ता भी यहाँ पे रखेंगे। बाकी वही तरीका है जो आम गुन्ने की हम करते हैं। देखिए यहाँ पर उसकी गहराई भी वही है और लंबाई भी वहाँ पर हम यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। ये फ़ा का सिरा है, इसको हम रा पे दाखिल करते हैं। यहाँ आगे तो यहाँ पर यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि कलम का रुख मोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे और फिर इसका ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल कर देंगे। एक वाव यहाँ में लिख देते हैं, फिर यहाँ पर कलम का रुख तब्दील करते हैं और यहाँ पर कलम इस तरह, ये वाव जब हा के साथ लिखी जाए, हाँ दाल की तरह है, और फिर यहाँ पर ये भी उलट है, इसको हम फिर इस तरह बना देते हैं लाम गोलाई की शक्ल में, और आराम आराम से इसको नीचे तक लेके आएंगे, यानी टेढ़ा नहीं कर देंगे। 2 बार मैं बना देता हूँ। या एक हाँ ये है, और इसको अरब लोग इस तरह बना देते हैं, इसमें लचक करते हैं, फिर दूसरा हिस्सा और फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा बना देते हैं। ये हिस्सा इसमें ज़ाहिर कर देते हैं। गोल भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें अगर ये अंदर घुसा हुआ है तो फिर ये आसान बन जाता है। यानी इसके 3 हिस्से, 1 2 और 3। तो इसके बाद या बना देते हैं, और फिर इसके बाद ये बनाएंगे। इस या को हम लबा भी कर सकते हैं
اور اس غنے کی طرح جس طرح ہم نے پہلا والا غنہ بنایا اسی کے انداز پہ ہم اس کو لکھیں گے. وہی کڑاہی کی مانند اور پھر لمبی یا